بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. محترم اور مکرم بھائیوں، سورہ قاریعہ ہم سب جانتے ہیں کہ القاریعہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القاریعہ. اور قرع کے اصل معنی آتے ہیں نوک کرنا، دروازہ نوک کرنا جو ہے نا عربی میں اسے قرع بولتے ہیں. ابھی جیسے کوئی دروازہ اگر کھٹکھٹا رہا ہے تو ہم بولتے ہیں من قارع بالباب، دروازے میں کون نوک کر رہا ہے. تو قرع کے اصل معنی آتے ہیں نوک کرنے کے، کھٹکھٹانے کے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اندر والا آدمی جو ہے متنبع ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا کوئی آیا ہے، وہ باخبر ہو جاتا ہے، اویئرنیس اس کے اندر آ جاتا ہے کوئی دروازے پر ہے. تو قیامت کو القاریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو اویئر کرے، یعنی ان کے اندر ان کو بیدار کرے. بیدار کرنا، متنبع کرنا. تو اسی لیے اس کا ترجمہ ہوگا القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی. دو طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قاریہ اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. قیامت کے یہ دیکھیے یہ سورت کا جو نام ہے القاریہ، تو اس پوری سورت کے اندر قیامت کا ہی ذکر ہے. تو یہ سورت کا نام بھی ہے اور سورت کے جو مضامین ہے اس کا ٹاپک بھی ہے. ٹاپک بھی ہے اور نام بھی ہے. اچھا، قرآن میں قیامت کے کچھ نام بیان کیے گئے، جیسے الحاقہ ہے، الطامۃ الکبریٰ ہے، الصاخہ ہے، اور اسی طرح الغاشیہ ہے، الواقعہ ہے، الساعہ ہے. یہ سب قیامت کے نام ہیں. اسی میں ایک القاریہ بھی ہے. اسی میں کیا ہے، القاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، ایک چھوٹا سا امیجنیشن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. اب جیسے ایک لائٹ ہوتی ہے رات میں اور اس پر جو پتنگے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروانے، پتنگے چھوٹے چھوٹے جو آتے ہیں، وہ وہ سب آ کے جو ہے مطلب جس طرح سے وہ بکھرے رہتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بس وہ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں. تو اسی طرح کا جو ہے ایک انسان ایسے ہوں گے. یوم یکون الناس، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی سب افراتفری کا عالم ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے قرار ہوں گے، ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے. ایک عجیب کیفیت ہوگی. اب پتنگے جب کسی شمع پر پتنگے جب اڑتے ہیں یا کسی لائٹ پر، کسی روشنی پر، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بس اڑتے رہتے ہیں ایک دم فاسٹ، ادھر ادھر، کچھ ان کا کچھ مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، بس سب جو ہے روشنی کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیکن اڑنے کا طریقہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اڑ رہے ہیں، ٹکرا بھی رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے انسان بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے. ان کا مطلب ہے کہ بالکل ایسے گھبرا جائیں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں جائیں. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ایک عجیب سی کیفیت. اس سچویشن کو آپ سمجھیے. سچویشن کیا ہے کہ انسان ایک دم گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ایک دم گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا. وہی کہا گیا ہے کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح انسان ہو جائیں گے. کس کی طرح؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. فراش کہتے ہیں مچھر کو، اور روشنی کے ارد گرد اڑنے والے پروانوں کو فراش کہا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے منتشر بکھرے ہوئے.
یعنی قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ ہوں گے، بکھرے ہوں گے، ان کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، سب بکھرے ہوں گے، کوئی لائن میں نہیں ہوگا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے دوڑ رہے، عجیب و غریب کیفیت ہوگی. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اتنے مضبوط پہاڑ جو ہے یہ روئی بن جائیں گے. روئی، کاٹن، اتنے مضبوط پہاڑ جس کی وجہ سے زمین کا توازن قائم ہے. یہ پہاڑ دھلے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اون، اب جسے سوٹر وغیرہ بناتے ہیں، سویٹر، تو اس طرح کے ہو جائیں گے، کاٹن کی طرح، روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی کے رنگین روئی کی طرح، اون کی طرح. اس یہ کہ بس شکل بتائی جا رہی ہے. قیامت جب آئے گی تو دنیا کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، سب بگڑ جائے گا. تارے اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے، سورج اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، سمندر اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے. ہاں، اور انسانوں، زمین اپنا اندر جو بھی دفن ہے سب نکال کے پھینکے گی باہر، جیسے کہ ہم نے سورہ زلزال میں پڑھا ہے. تو قیامت کا جو منظر ہے اس کو ہم سورہ قاریہ سے تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، کیا سسٹم ہوگا. وہی کہا جا رہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھلی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا. آج اتنا مضبوط چٹان ہے، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی مضبوطی ختم ہو جائے گی، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. ان کا جو یہ زمین کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے روئی ہو جائیں گے اور زمین کا توازن بگڑ جائے گا، زمین اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ اس دنیا کا تتمہ ہوگا. دنیا کو کمپلیٹ کرنی، دنیا کی عمر اب کمپلیٹ ہو گئی ہے. جب آدم علیہ السلام تھے تو اللہ نے دنیا کو بنایا تھا اس سے پہلے، اور دنیا کو بنانے کے بعد پھر آدم کو پیدا کیا، اور اتنے ہزار سال گزر گئے، ہزاروں سال، اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو ایک دن یہ دنیا کی عمر بھی ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت ہوگی. دیکھیے، قرآن میں کہا گیا، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لکل کتاب اجل، تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کی ایک مقرر مدت ہے. انسان کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ دنیا میں چند سال لے کر آتا ہے، اور جب وہ سال پورے ہو جاتے ہیں تو دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان ہے کہ نہیں؟ بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جو ہے ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. یہ چیزیں اس کی لائف میں آتے ہیں. تو ہر چیز کی ایک عمر ہے. اب ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں تو وہ 2 3 10 سال میں وہ پرانی ہو جاتی ہے. ہر چیز کی، یعنی اسی طرح دنیا کی ایک عمر ہے. اور وہ دنیا جو ہے جب اس کی عمر پوری ہوگی، جیسے انسان مرتا ہے، جب دنیا مرے گی تو قیامت ہوگی. وہی بتایا جا رہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پر دیکھیے ایک الگ یہ ہے، کانسیپٹ ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، ان سب کو تولا جائے گا. قیامت میں ایک ترازو ہوگا، ایک بہت بڑا ترازو ہوگا، اس پر انسان کا عمل تولا جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ عمل کیسے تولا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہماری نماز کو ایک ٹھوس شکل دے سکتا ہے، ایک سالڈ بنا سکتا ہے، اور اس کو اس قابل بنا سکتا ہے ہمارے عمل کو کہ وہ تولا جائے. اللہ کے لیے کچھ نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی اس کو. ہم سوچتے ہیں کہ نماز کیسے تولی جائے گی، ہمارا نیک عمل کیسے تولا جائے گا، وہ تو ایک معنوی چیز ہے، کیسے تولی جائے گی، سالڈ نہیں نا وہ. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک توازن قائم کرے گا. قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کو وزن کرنا یہ برحق ہے. مطلب ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اور یہ کیسے تولا جائے گا، اس کا علم غیب سے ہے، کیونکہ قیامت غیب کے امور میں سے، ہم اس میں زیادہ کھوج نہیں کر سکتے، یا کوئی چیز اس میں اتھینٹکلی بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے تولا جائے گا. بس اتنا ہے کہ تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وزن قائم کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، انسان کا، ہر انسان کا انڈیویجول، ایک ایک انسان کا عمل تولا جائے گا. کتنے انسان ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، آدم سے لے کر ایدم، یعنی قیامت تک. تو اتنے انسان ہیں، اتنے انسانوں کو انڈیویجول ان کے ایک ایک عمل کو تولا جائے گا.
اب یہ کیسے تولا جائے گا یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کو معلوم ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ تولنے کے بعد انسان کا فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم میں جانے کا۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، مطلب نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ آرام اور من پسند زندگی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وزن، نیکیاں ہم ہماری کوانٹٹی کتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ ہماری کوانٹٹی ہوگی، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا صدقہ کیا، اتنے حج کیا، حج مطلب ہے کہ ایک بار زندگی میں، لیکن اتنے عمرے کیے اور بہت سارا نیکیاں کیے، لوگوں کو دین کی بات بتائی، اور ہر کسی کے غریب کا جو ہے بھلا کر دیا، کوئی بہت کمزور آدمی تھا اس کا بوجھ بہت، جو بھی نیکی ہم کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کسی سے ہنس کے مل دیے، اور تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، ہنس کے مل کے مسکان بھرے چہرے سے آپ نے کسی سے ملاقات کی، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یعنی اتنا سب، جتنی بھی نیکیاں ہیں آپ کی، ان کو یہاں پہ آپ کوانٹٹی کریں گے نا، وہاں پہ باقاعدہ یہاں پہ کاؤنٹ کریں گے، لیکن آخرت میں اس کو وزن کیا جائے گا، جیسے سونا تولتے ہیں، چاول تولتے ہیں، آٹا تولتے ہیں، اس طرح سے۔ تو جس کا وزن بھاری ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، وہ آرام پسند زندگی میں ہوگا۔ وہ اما من خفت موازین ہوں، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، لیکن ماں جائے پناہ ہوتی ہے بچوں کے لیے، اس لیے یہاں پہ ام کا لفظ آیا ہے۔ یعنی جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ٹھکانہ کہتے ہیں، ٹھکانہ، یعنی ماں جو ہے کا لفظ کہا گیا کہ فَأُمُّهُ حاویہ، یعنی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ۔ حاویہ جو ہے جہنم کا ایک نام ہے، حاویہ کیا ہے؟ جہنم کا ایک نام ہے۔ اس کو حاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا، کیونکہ عربی میں ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گرنے کے، اوپر سے نیچے گرنا۔ اب جیسے چٹان سے آپ نے کسی پہاڑ پہ چڑھے، آپ نے وہاں سے ایک پتھر گرایا، تو یہ پتھر کا زمین کی طرف گرنا جو ہے، اس کو عربی میں ہوا یہوی کہتے ہیں۔ حاویہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی تہ میں گرتے چلے جائیں گے، اس لیے اس کو حاویہ کہتے ہیں۔ حاویہ یعنی اس لیے کہا گیا ہے کہ اوپر سے انسانوں کو ڈالا جائے گا، اوپر سے انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ یعنی وہ جہنمیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے مطلب ہے کہ نیکیاں جن کی کم ہوں گی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو زیادہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، جو بھی ہم نیک کام کر سکتے ہو، جو ہمارے بس میں ہو، ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں آخرت میں نیکیاں جوڑنا ہے، اور جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ اوکے، وما ادرا کما دیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ادرا کما دیا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، تیز و تند آگ۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70th پارٹ۔ جہنم کی آگ کا کتنا پارٹ ہے؟ وہ 70th پارٹ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کو 70 آگوں کو اگر رکھا جائے الگ الگ، تو جو تیزی، جو تمازت، جو گرمی اس میں آتی ہے، وہ گرمی جو ہے جہنم کی آگ میں ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ کتنے درجے؟ 69 درجے زیادہ ہے۔ آپ سوچیے، میرا ایک حصہ آگ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم کی آگ نے کیا شکایت کی؟ کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اتنی گرم آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرمائی، ایک سانس وہ اندر لیتی ہے تو سردی کا موسم ہوتا ہے، ایک سانس وہ باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ کتنی سانس؟ 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ بس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا اندر کا سانس ہے، یعنی جب سانس اندر لیتی ہے، اور جب سخت گرمی پڑتی ہے تو وہ جہنم کا باہر کا سانس، یعنی باہر سانس چھوڑتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، سانس چھوڑنے والی حدیث جو ہے
یہ بخاری کے اندر ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحرارت من فحی جہنم، کیونکہ جہنم کی جو تمازت ہے، جہنم کی جو گرمی ہے، یہ گرمی یعنی جہنم جو بھاپ چھوڑتی ہے اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے. تو اسی لیے ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ظہر کا ٹائم آپ دیکھیے کہ 12:50 ہوتا ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو 12:20 ہوتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی جو ہے یہ جہنم سے ریلیٹڈ ہے، جہنم سے اس کا کنیکشن ہے. اتنی گرم آگ ہے کہ جب وہ ذرا سا سانس باہر چھوڑتی ہے تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ 40 ڈگری 50 ڈگری، آپ سوچیے، آپ اندازہ لگائیے. تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کا مقابلہ انسان کا بدن نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے کہ گوشت کا لوتھڑا یا انسان کا بدن یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے. آپ دیکھیے ایک انگارہ ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے دنیا کی آگ کا، جو کہ جہنم کی آگ کا 70th پارٹ ہے. ہم انگارہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں کیا؟ نہیں لے سکتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. سورہ بقرہ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو آگ پتھروں اور انسانوں سے ہی جلائی جائے گی، اور یہ آگ 70 گنا زیادہ ہے. صحابہ کرام جو ہے ایک ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ کبھی کبھی جو ہے موم بتی جلاتے تھے اور اس پر اپنی ہتھیلی رکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈال رہے آپ اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈال رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ دیکھو، جب ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں. دنیا کی آگ سے لوہا نرم ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آیا کہ وہ ایک مرتبہ ایک حداد کے پاس، حداد بولتے ہیں لوہار کو، لوہا بنانے والا، حداد کو دیکھا کہ وہ لوہے کو گرم کر رہا ہے اور لوہا بالکل آگ کی طرح، شعلے کی طرح سلگ رہا ہے. لوہا جو ہے سلگ رہا ہے. تو وہ دیکھ کر، وہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی آگ سے لوہا پگھل رہا ہے جو 70 گنا کم ہے، 69 گنا کم ہے جہنم کی آگ سے. جب اسی آگ سے لوہا یعنی پگھل جا رہا ہے، میلٹ ہو جا رہا ہے، تو یہ گوشت کا لوتھڑا یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے. ہمیں سب امیجن کرنا چاہیے. ہم دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کو کیری نہیں کر سکتے. وہ آگ بہت گرم ہے، بہت گرم ہے. اب دیکھیے دنیا کی آگ جو ہے، دنیا کی آگ کو بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ابھی جو ہم کاغذ جلاتے ہیں نا، کاغذ پیپر، اس کی آگ میں گرمی کم ہوتی ہے، لکڑی کی آگ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اچھا لوہا جلائے تو لوہا جب جلتا ہے تو اس کی گرمی اور زیادہ ہوتی ہے. اٹیم بم کی گرمی اور زیادہ ہوتی ہے. پٹاخے جو دیوالی کے موقع پر پھوڑے جاتے ہیں اس کی گرمی اور زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ہی کیٹیگریز ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ آگ کے جب کیٹیگریز ہے، کم جلنے والی آگ، اس سے زیادہ والی آگ، اس سے زیادہ والی آگ، جلانے والی آگ، تو جہنم کی آگ جو 69 گنا زیادہ ہے، ہم اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو ہے آپ سمجھیے کہ انسان دنیا میں صرف چند دن کے لیے آیا ہے، یا اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس کو آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. اور جہنم سے بچانے کے لیے قرآن کہتا ہے نیکیاں بڑھاؤ، نیکیاں زیادہ کرو، تمہارا عمل تولا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے آج کی صورت میں ہم نے پڑھی ہے. قیامت کا پورا نقشہ، ایک اچھا نقشہ جو ہے، ایک جھلک ہم کو بتائی گئی ہے. اور یہ پوری صورت قیامت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہ صورت کا نام بھی ہے القاریہ، اور اس صورت کا ٹاپک بھی ہے، کیونکہ پورا قیامت کا ہی ذکر ہے. تو محترم بھائیوں، یہ سب آیتیں جو ہے، یہ سب صورتیں جو ہیں، ہم سب کو چونکانے والی صورتیں ہیں، ہمیں بیدار کرنے والی صورتیں ہیں، ہماری زندگیوں میں اویئرنیس لانے والی صورتیں ہیں. ہمیں جو ہے ان تمام صورتوں پر
غور کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. 5 منٹ آپ سوچیے کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کا کیا انتر ہے, اور اگر ہم نیکی نہیں کریں گے تو ہمیں آخرت کی آگ میں جلنا ہوگا. یہ سب سوچنا پڑے گا, یہ ٹیلی کرنا پڑے گا. اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا. صحابہ اکرام جو ہے جب سورہ قاریہ پڑھتے تھے یا سورہ زلزال پڑھتے تھے تو ان کے آخرت کا ایمان ان کا مضبوط ہو جاتا تھا, ان کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی تھی. تو ہمارے اندر بھی وہ چیز ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ جو ہے آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ٹائم سماپت ہوتا ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جو صورتیں قیامت سے ریلیٹڈ ہے ہم اس کو بار بار پڑھیں, تاکہ ہمارے اندر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ بڑھے اور برائیوں سے رکنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. تو یہ چیز جنت اور جہنم کے تذکرے سے, دیکھیے سورہ مکی کی زندگی میں جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ ہے سورت مکی صورتوں میں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط کرنا تھا. عقیدے کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. عقیدہ سب سے یعنی اسلامی تعلیمات عقیدے اور عبادات پر مشتمل ہے, اور عقیدے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے عقیدے پر فوکس کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال تک عقیدے پر ہی فوکس کرتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پہلے تمہارے اندر توحید آ جائے, توحید آ گئی تو جہنم سے بچ جاؤ گی, آخرت کی ہولناکی سے بچ جاؤ گی. تو عقیدے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. عقیدہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہمارا نیک عمل بیکار ہے. دیکھیے زمان جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا, بہت فیاض کے معنی بہت سخاوت کرنے والا, خوب دینے والا, لوگوں کو مہمان نوازی کرنے والا, یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, ہاں, ان کی خبر گیری کرنے والا, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا, بہت نیک انسان تھا, بڑی مہمان نوازی کرتا تھا. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان اتنا نیک انسان ہے تو اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کو کام آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينفعه فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی, کیونکہ اس نے ایک دن بھی اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی اس کو قیامت پر یقین ہی نہیں تھا, وہ شرک میں مبتلا تھا. تو شرک کرتے ہوئے عقیدہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو پھر ہم جتنا بھی نیک عمل کریں ہمارا نیک عمل جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اسی لیے جو ہے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ کافروں کو جو نیکیاں ہیں, ان کی جو نیکیاں ہیں, جو کافر لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. قرآن میں ہے الذین کفروا اضل اعمالهم, جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں آخرت میں. یہاں پہ مل جاتا ہے ان کو اس کا اجر, لیکن آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا. تو ایمانیات میں عقیدہ ضروری ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں اچھی ہوں. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ہمارا نام اعمال وزنی ہوگا, نام اعمال وزنی ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے, جہنم سے بچیں گے. اور جہنم کو قرآن نے جو ہے نار الحامیہ کہا ہے, ایسی آگ جو جھلس رہی ہے, جو سلگ رہی ہے, جو بھڑک رہی ہے. تو بس میں انہیں چند کلمات پر آج کا سبق ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے پھر ہمارا کل بھی کلاس رہے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل بھی حاضر ہونے کی کوشش کریں. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, 1-2 منٹ کا ٹائم رہے گا. جی تو ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں ہے کوئی سوال؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, بارک اللہ. آپ لوگ آئے, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کل بھی ہمارا کلاس رہے گا اسی ٹائم پہ, آپ لوگ جو ہے جوائن کیجیے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.